أنه لا إله إلا هو الملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المسلمين والمجرمين المخاطب بطه وياسين خاتم النبيين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب لوائه وصاحب منبره قال سلوني سلوني قبل أن تفقدوني علي ابن أبي طالب. غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیم. ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء وهي سيدة النساء العالمين. وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بشيء من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد. عزیزان گرامی قدر دو آیتیں پہلی محرم سے سرنامہ کلام 6 محرم ہو گئی. 5 دن ہم نے یہی ذکر کیا اور کوشش کی کہ ہم عہد الہی کو سمجھ سکیں. عہد الہی جناب نوح، جناب آدم، جناب عیسیٰ، جناب شیس انوش سب نبی عہد الہی لے کر آئے اور یہ عہد الہی غدیر میں منتقل ہوا رسالت سے امامت میں. اب امامت کا کام اس عہد الہی کو لوگوں تک پہنچوانا ہے. رسالت اور امامت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ رسالت اور امامت میں سب سے بڑا فرق کیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت وہ ہے جو سوسائٹی ڈیزائن کرتی ہے. رسالت وہ ہے جو عہد الہی کی شکلیں متعارف کرتی ہیں. رسالت وہ ہے جو عہد الہی کے اصول لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں. امامت وہ ہے جو امپلیمنٹیشن کرواتی ہے. پروردگار نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب بس آپ کہہ دیجئے منوانا ہمارا کام ہے. آپ کہہ دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، منوانا ہمارا کام ہے. اور جنہوں نے اس پیغام کو منوایا بس وہی پھر ید اللہ ہوئے، وہی عین اللہ ہوئے، وہی لسان اللہ ہوئے. اس لیے کہ رسول خدا ڈیزائن کر گئے، جو سوسائٹی ڈیزائن کر گئے یہ تھیوری تھا. اب پریکٹیکل کی ذمہ داری امامت پر آ گئی جو غدیر میں من کنت مولا سے منتقل ہو گئی رسالت اور امامت. اب یہ عہد الہی خواص سے اب عام میں منتقل کرنا ہے کہ کون ہے جو عہد الہی کو سمجھے، کون ہے جو عہد الہی کا پاسدار بنے. پھر اس عہد الہی کے پاسدار کے لیے جو پہلی کڑی تھی وہ جناب ابراہیم. عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اچھا عہد الہی ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ممکن ہی نہیں کوئی عہد الہی کا امین ہو اور کسی ظالم گود میں آ جائے. یعنی لا ینادی عہدی الظالمین سے انکا لمن المرسلین واضح ہو گیا. یاسین آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. بے شک
اے میرے حبیب آپ رسولوں میں سے ہیں. اب آپ کا قلم چاہے کچھ بھی لکھتا رہے، رسولوں میں سے ہیں. ان کا شجرہ اتنا طیب و طاہر ہے. پروردگار یہ بیان کر رہا ہے. پھر رسالت نے چنا ان لوگوں کو جو عہد الہی کے امین ہوں اور امامت کے ساتھ اس فکر میں شریک ہوں، اور اسی عہد کی تجدید کے لیے بیعت غدیر ہوئی. اور جب غدیر کی بیعت ہوئی تو غدیر کی بیعت شفاعت سے مشروط ہوئی. لیکن کربلا میں ایک عجب واقعہ ہوا، شب عاشور. اس سے آپ کو کربلا کی فکر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ غدیر میں جو بیعت ہوئی وہ بیعت پر قائم رہنے سے شفاعت مشروط تھی. مولا علی نے کہا جب تک کہ بیعت پہ قائم رہیں گے علی ان کی شفاعت کریں گے. وہ مشروط تھی قائم رہنے سے بیعت پہ. لیکن شب عاشور چراغ گل کیا. حسین ابن علی نے کہا میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں شفاعت کا حق بھی لے لوں گا. میں بیعت اٹھا رہا ہوں لیکن تمہاری شفاعت کروں گا. اس کا مطلب ہے کربلا نے رخ بدل دیا دین کا. دونوں واقعے مجموعی شہروں میں نہیں ہوئے، جنگل بیابان میں ہوئے. خدا کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم جنگل بیابان میں بھی حق کی بات کہو تو خدا اسے روز آخر تک قائم رکھتا ہے. یہ غدیر اور کربلا کا درس ہے. سورہ دہر کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. کیا کہتا ہے پروردگار کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا تھا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. پھر پروردگار نے اسے نطفے سے خلق کیا. پروردگار تیرا انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے. فنبتلیہ. اچھا تو ہمیں کیوں آزمائے گا؟ اس لیے کہ یہ سمیع بھی ہوں گے بصیر بھی ہوں گے. اچھا پروردگار تو کس سے آزمائے گا؟ انا ہدیناہ السبیل. ہم نے انہیں سبیل کی ہدایت کی. میری اور آپ کی آزمائش سبیل ہے. اچھا اب سمیع و بصیر بنایا ہم نے بشر کو، تو کیا سب کو سمیع و بصیر خدا نے بنایا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے. سماعت اور بصارت اور ہے، سمیع و بصیر ہونا. سماعت اور بصارت کیا ہے؟ ہر آنکھ رکھنے والا بصارت رکھتا ہے، لیکن ہر آنکھ رکھنے والا بصیر نہیں ہے. ہر کان رکھنے والا سماعت رکھتا ہے، لیکن ہر کان رکھنے والا سمیع نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. اب رسول کی محفل ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص، گفتگو ہو رہی ہے رسول خدا اور اصحاب میں. ایک شخص تلوار لے کر آیا، کہا نعوذ باللہ آج میں رسول خدا کی گردن جدا کر دوں گا. نعوذ باللہ. اب عاقب آیا اصحاب کی محفل میں. جب آیا تو کہا کہاں ہے تمہارے رسول، کہاں ہے تمہارے رسول؟ رسول خدا سامنے موجود ہیں، لیکن جو تلوار لے کر آ رہا ہے اسے رسول نظر نہیں آ رہے. اصحاب کو نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ آنکھیں رکھ رہا ہے پھر بھی وہ نہیں دیکھ رہا. اصحاب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا. تو کیا معلوم پڑا؟ چلا گیا بولتا ہوا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو دیکھا کیوں نہیں؟ رسول خدا نے کہا اس کے پاس صرف بصارت تھی. اتنے میں نابینا صحابی آئے اور جیسے ہی آئے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا لوگ حیران، آنکھوں والے نے نہیں دیکھا، نابینا نے دیکھ لیا. وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بصارت نہیں ہوتا. نعرہ رسالت، نعرہ
نابینا تھا اس نے رسول کو محسوس کر لیا، جو بینا تھا وہ نہیں دیکھ سکا۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات آنکھیں رکھتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا، اور بعض اوقات نابینا بھی محسوس کر لیتا ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ ہم انہیں ہی آزمائیں گے جو سمیع و بصیر ہوں گے۔ بس ہدایت انہی کے لیے، آزمائش انہی کے لیے، سرکل انہی کے لیے، بس انہی کو جو سمیع و بصیر ہوں گے۔ اب اس کی دوسری مثال، بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں، مرتے ہیں، آپ نے بڑے جنازے دیکھے ہوں گے، نماز جنازہ بھی ہوتے دیکھے ہوں گے، فقط واحد ایک فرقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کہتا ہے سن اور سمجھ، یہ سمیع ہونا ہے۔ اب پروردگار قرآن کی اس آیت میں کن سے مخاطب ہے؟ جو سمیع و بصیر ہیں، کہ یہ سمیع و بصیر ہیں، بس یہی آزمائش کے سرکل میں ہے، بس یہی آزمائش کے سرکل میں، اور کوئی نہیں۔ اب رسول خدا کی محفل، آزمائش کا سرکل زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ رسول نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا وصی چن لیا ہے، مکے اور مدینے میں اعلان غدیر نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ جب رسول خدا نے اعلان کیا میں نے اپنا چن لیا ہے وصی، اور وصی کا مطلب فقط نائب نہیں ہے، وصی کا مطلب وہ ہے جو جسے میں وصیت کروں گا، وصی وصیت سے نکلا ہے۔ اب بات پھیلی، مکے اور مدینے کے لوگوں نے کوئی کنسرن نہیں دکھایا کہ رسول خدا نے وصی چن لیا۔ یمن سے ایک قافلہ آیا اور بڑا خوش آیا، یا علی آپ نے وصی چن لیا، یا رسول اللہ آپ نے وصی چن لیا، بتائیے کون ہے وصی؟ رسول خدا نام نہیں لے رہے، رسول خدا قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میرا وصی وہ ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ رسول اللہ آپ بتا دیجئے اپنے وصی کے بارے میں، بھئی یہ لوگ پوچھ رہے ہیں تو جواب دے دیجئے۔ نہیں، پروردگار نے کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انہیں ہم سبیل کی ہدایت کریں گے جو سمیع و بصیر ہوں گے۔ ایسے نہیں کوئی سبیل تک پہنچے گا، سمیع و بصیر ہونا بہت ضروری ہے اس کا۔ اگر نام بتا دیں تو سمیع و بصیر ہونا کیسے سمجھ میں آئے؟ اچھا یا رسول اللہ کوئی اور نشانی بتا دیجئے۔ کہا دیکھو میرا وصی صرف اسے سمجھ میں آئے گا جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، اسے نظر آئے گا۔ میرا وصی اسے نظر آئے گا جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر قلب رکھتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں؟ کونے خدروں میں تلاش کرو، گلیوں بازاروں میں تلاش کرو، دروں مر تلاش کرو، مسجدوں میں تلاش کرو۔ جاؤ میں نے نشانیاں بتا دی، وہ اللہ کی رسی ہوگا، قلب سلیم اسے جانے گا، اسے دیکھتے ہی تمہارا دل گواہی دے گا۔ جاؤ تلاش کرو۔ یمن سے آیا ہوا قافلہ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک ہستی کو لے کر آئے، رسول خدا نے دیکھا، مسکرا کر سینے سے لگایا اور کہا یہ بتاؤ کیسے پتہ چلا تمہیں کہ یہ میرا وصی ہے؟ کہا جب دیکھا دل نرم ہوا، آنکھ سے اشک نکلا۔ دل نرم ہوا، آنکھ سے اشک نکلا، جب اشک نکلا تو قلب نے گواہی دی یہی آپ کا وصی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رسی کی نشانیاں ہیں۔ یمن کے رہنے والے کہ خدا کی رسی کی نشانیاں ہیں، کہ وہ رسی ہو جو خدا سے زمین پر ہو، پھر زمین سے خدا کی طرف ہو۔ خدا کی رسی کی نشانیاں ہیں۔ سمیع و بصیر جان گئے کہ بس یہی ہیں جو سبیل کی ہدایت تک پہنچیں گے۔ اب اور آگے چلیے،
جب آدم کو نام بتائے گئے، علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین کا نام آتے ہی قلب منقلب ہو گیا، آنکھوں سے اشک نکلنے لگے۔ ممکن ہی نہیں کوئی قلب سلیم رکھے اور رسول کے وسیع سے دور ہو، نشانی ہے یہ، اس کے بغیر کچھ اور نہیں کیا جاتا۔ اچھا، سبیل کو پروردگار نے قرآن میں اور بھی مخاطب کیا ہے۔ اب دیکھیے، ہاذہ السبیل، یہ سبیل کون ہے؟ قرآن میں سورہ یوسف کی 108 آیت، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ خدا کو کہنا پڑا یہ، قل ہاذہ السبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ یہ میرا راستہ ہے، بلائیے لوگوں کو اس کی طرف اپنی پوری بصیرت کے ساتھ۔ یعنی رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں جس راستے کی طرف بتا رہا ہوں نا، یہ میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ انا ومن اتبع، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ اس راستے پر چلے گا۔ وسبحان اللہ، اور اللہ کی تعریف کی، اور پھر آگے کا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف کی 108 آیت ہے۔ اچھا، اب رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ آیت بڑی عجیب ہے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کا راستہ ہے، لوگوں کو دعوت دیجئے پوری بصیرت کے ساتھ، جو آپ کے نقشے پا پر چلے گا وہ اس راستے پر چلے گا۔ سبحان اللہ، اور پھر خدا کی تعریف، اور پھر کہا کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ خدا کی تعریف کب کرتے ہیں؟ زیارت جامعہ کبیر پڑھنے سے پہلے امام نقی کا فرمان ہے کہ ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھ کر زیارت جامعہ کبیر پڑھو۔ زیارت جامعہ کبیر کا پروٹوکول ہے۔ اچھا مولا، ایک تسبیح سبحان اللہ کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ یہ زیارت خزانہ ہے اہل بیت کی معرفت کا، اہل بیت کی تعریف کا۔ اس میں ایسی تعریف کی ہوئی ہے اہل بیت کی کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، اس لیے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھو تاکہ توحید واضح رہے، پھر اس کے بعد تم اہل بیت کی تعریف کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اگر کوئی آیت میں رسول خدا کہہ دے سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سننے والا اس آیت کو کسی دوسری طرف لے جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ دہر، ہاذہ السبیل واما شاکر واما کفورا، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سبیل کون ہے جو خدا نے سمیع و بصیر کو دی اور اس کے ملنے کے بعد کہا کیا شکر والوں میں ہو جاؤ یا کافروں میں ہو جاؤ؟ اتنے میں مولا علی داخل ہوئے، رسول خدا نے انگلی کے اشارے سے کہا ہاذہ السبیل، یہ سبیل ہے۔ اب سورہ یوسف کی آیت کیوں آئی ہے؟ یہ کہنے کے لیے کہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے میرے رسول کو کہ محبت میں کہہ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کی محبت میں کہہ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نواسوں کی محبت میں کہہ گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹی کی محبت میں کہہ گیا۔ اسی لیے خدا کہلوا رہا ہے کہہ دو یہ میری سبیل ہے، میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اس پر تمہیں بلا رہا ہوں۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ، اور تعریف اس خدا کی جس نے یہ سبیل بنائی، اور پھر کہا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ گرم اور کروا لوں، تھوڑا گرم اور کروا لوں، ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بتا دی، مرحلہ وار چلیے، ساری مجلسوں کو ذہن میں رکھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کسی کے ذہن میں آیا تو تھا کیا یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب ایک دفعہ ایک سوال زبان پہ آ جائے تو وہ سوال کئی ذہنوں کی عکاسی ہوتا ہے۔ خدا نے اس آیت کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ یہ میں کہتا ہوں تو کرتا ہے، کل کہہ دو، کل کہہ دو۔ اچھا پھر چلیے اب پیچھے جناب ابراہیم کے پاس ایک
ایک چیز واضح ہو گئی کہ جو من کن تو مولا فہذا علی مولا، جو سبیل خدا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نے اس کو اوپر دلیل لگا دی کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ، فرق ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو اس زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے دل میرے اولاد اور میرے زوجہ، میری ذریت کی طرف موڑ دے۔ جناب ابراہیم سے پوچھئے انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آپ انسانوں کے امام ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سب انسانوں کے دل، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کچھ کے؟ اس لیے کہ ابراہیم بھی جانتے ہیں، معلوم ہے کہ سارے اہل الہی کی پابندی نہیں کریں گے، یہ کچھ ہوں گے جو کریں گے۔ اب ابراہیم نے دعا مانگی، جناب رسول خدا اور جناب ابراہیم کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، کم از کم 1000 سال، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ دعا اس وقت مانگی کہ میری اولاد کے لیے لوگوں کے دل موڑ دے۔ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھیے دعا کب مانگ رہے ہیں، نازل کب ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو عہد الہی ہے سنیں گے سب، پہنچے گا سب تک، لیکن جو اس عہد الہی کی پابندی کریں گے وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ اب آپ نے کہا، آپ اکثر کہتے ہیں لبیک یا حسین، اب سمجھ گئے یہ عہد الہی ہے۔ اچھا اب حسین تک یہ عہد الہی کیوں پہنچا اور کیسے پہنچا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہنا عہد الہی ہے؟ اس لیے کہ جب غدیر میں امامہ باندھا گیا تھا، صحاب عرب میں رواج ہے کہ جب سرداری ایک سردار سے دوسرے سردار میں منتقل ہوتی ہے، امامہ باندھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں۔ امامہ باندھنا ہوتا ہی یہی ہے کہ سرداری ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہے، لیکن اگر وہی فقط سردار ہو اکیلا تو امامہ پورا باندھتے ہیں۔ اگر وہی سردار ہے تو امامہ پورا باندھتے ہیں، لیکن اگر سرداری اس کی نسل میں رہے تو پھر امامے سے کپڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ علی کو جو امامہ باندھا وہ پورا نہیں تھا، کپڑا چھوڑ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اب جو یہ سرداری ہے صرف علی میں نہیں، علی کے بیٹے حسن میں بھی ہوگی، حسین میں بھی ہوگی، علی زین العابدین میں بھی ہوگی۔ اسی لیے جب آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو لبیک یا حسین اکیلا حسین نہیں، فکر ہے جو غدیر سے چل رہی ہے۔ اچھا جب بھی آپ لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس فکر کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور پھر وہی تکرار والی بات کہ جب غدیر کی بیعت کی ہے امام نے اور یہ جملے کہے تھے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وفادار رہو گے، تو اس کا مطلب ہے ہر دور میں امامت کی فکر سے وفاداری بیعت کرنے والوں پر واجب ہے۔ ایک مارکہ ہو گیا، ایک مارکہ درپیش ہے۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ تیاری کرو، تم بھی اور میں بھی، ایک مارکہ درپیش ہے۔ میں نے آپ کو ابتدائی مجلس میں جملہ کہا تھا، اسے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اس لیے کہ جو ابتدائی مجلس میں کہے تھے نا جملے، وہ در حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو آگے واضح کیے جاتے ہیں۔ مجلس کا سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں نتیجہ پہلے دیا جاتا ہے۔ جب آپ آیت پڑھتے ہیں وہ نتیجہ ہوتا ہے، وضاحت بعد میں کی جاتی ہے۔
نتیجہ پہلے دیا جاتا ہے. یہ اس مجلس کی خوبصورتی ہے. تو جب مولا نے کہا کہ تیاری کرو، میں بھی نمونہ عمل علی کی زندگی. کیوں علی کی زندگی نمونہ عمل؟ اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء کی جو مشقتیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کا، ان کو منتقل کرنے کی ذمہ داری علی کے کاموں پر. اب ان کے ہر قدم کو دیکھنا پڑے گا، بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا. مولا کہہ رہے تیاری کرو. تیاری کر لی. تیاری کیوں کرو؟ بہادر خاندان کیوں لاؤ؟ مارکے کی نوعیت جنگ کی ہوگی. اگر آپ بھی کیفیت انتظار میں ہیں تو جنگ کی نوعیت پتہ ہونی ضروری ہے. جنگ کی نوعیت کیسے پتہ چلے گی؟ حالات بتائیں گے، سرکمسٹانسز بتائیں گے کہ میرے سرکمسٹانسز کیا ہیں، میرے حالات کیا ہیں، میں کیا تیاری کروں. سوشلی ڈاؤن، اکنامکلی ڈاؤن، مورلی ڈاؤن، تعلیمی لحاظ، معاشی لحاظ، معاشرتی لحاظ، ہر طرح سے ڈاؤن فال، زبوں حالی، کھینچا تانی، نہیں معلوم کل کیا ہوگا. میری تیاری سرکمسٹانسز کے حساب سے. سمجھ میں آ گیا؟ ایسا ہو 2026 میں 2027 میں حالات اچھے ہو جائیں، یہ حالات نہ رہیں تو 2024 کی میری یہ تقریر آپ کے ذہن میں ثابت کر دے گی کہ میں نے جو کہا تھا غلط، اس لیے کہ حالات بدل گئے. اب میں تیاری کیسے کروں؟ حالات اب تو چینج ہو گئے، معاشی بھی اچھے ہو گئے، معاشرتی بھی اچھے ہو گئے، اکنامیکلی بھی اچھے ہو گئے. اب میں کیا تیاری کروں؟ میرے ذہن میں سوال ہے. تیاری اگر حالات تبدیل ہوتے رہیں، ایک چیز کامن رہتی ہے، وہ ہے کریکٹر. سچائی آدم کے دور میں بھی قابل قبول تھی، نوح کے دور میں بھی قابل قبول تھی، رسول خدا کے دور میں بھی قابل قبول تھی. کریکٹر. آج 2 صحابی کا ذکر کرنا ہے میں نے، جو امام کے ساتھ شہید ہوئے، امام حسین کے ساتھ. اور یہ کون سے 2 افراد تھے؟ جن میں سے 2 بھائی ایسے تھے جو کبھی بھی امام کے کیمپ میں نہیں رہے، اور ایک ایسے تھے جو ہمیشہ امام کے کیمپ میں. زیارت ناہیہ میں آج جا کر ایک نام دیکھے گا، السلام علیکہ ابو سمامہ عمر ابن عبداللہ سائدی. آج آپ پر میں واجب کر رہی ہوں، آپ نے زیارت ناہیہ میں دیکھنا ہے. کیونکہ فکر کیا ہے؟ مجلس میں ہم آئے ہیں تو امام زمانہ کے لیے کچھ تو کر کے جانا ہے، فکر ہونی چاہیے وجود میں. اچھا، جب زیارت ناہیہ جو امام زمانہ کی ہے، اور ناہیہ زیارت نہیں ہے، ناہیہ کوڈ ورڈ ہے. یہ کوڈ ورڈ ہے. 9ویں 10ویں 11ویں زمانے، امام کے زمانے میں اتنا تقیہ کا دور ہے کہ مومن مومن سے نہیں مل سکتا، امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ہر طرف جاسوسی، لوگ کھڑے. لوگ ایک دوسرے کو پیغام کیسے دیتے تھے؟ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈ، کوئی جملہ ہے بتا دیا، یہ کام کرو. اچھا، یہ کام کیوں کروں؟ بس آگے کہتے تھے ناہیہ. اس کا مطلب ہے کہاں سے آیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ مومن بصیرت کا نام ہے، یاد رکھیے گا. اسی لیے میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں، یہ بصیرت کا نام ہے. اچھا، ابو سمامہ عمر ابن عبداللہ سائدی، امام کے صحابی میں سے ایک صحابی. اچھا، یہ وہ ہیں جن کی فرمائش پر تیروں میں نماز قائم کی گئی. عاشور کے دن جنگ ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں. ابو سمامہ امام کے پاس آئے لڑتے لڑتے، مولا ایک آخری نماز آپ کی اقتدا میں ہو جائے. یہ ابو سمامہ کہہ رہے ہیں، وہ جو آخری نماز جس میں جناب سعید شہید ہوئے، وہ والی نماز کس کی فرمائش پر ہوئی؟ ابو سمامہ کی فرمائش پر. امام نے کہا صفے بناؤ. مولا تیر آ رہے ہیں، صفے بنائیں. امام نے کہا صفے بناؤ. کربلا کے نقشے کو دیکھیے غور سے جا کر. کربلا کے نقشوں میں خیموں کی پوزیشن، ایک خیمہ خالی. اچھا، جو خیمہ خالی ہے نا کربلا میں، وہ کیوں خالی رکھا امام نے؟ اس میں امام نے اپنے اصحاب کے لاشوں کو رکھا. آپ حسین ابن علی کی محبت نہیں جانچ سکتے، یا اگر میں یوں کہوں کہ امام کی محبت نہیں ناپ سکتے جو ان کے اصحاب کے ساتھ امام کو ہے. اچھا، وہ خیمہ، مولا وہ خیمہ خالی ہے، وہاں پر پڑھ لیجئے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا نہیں، یہی ہوگی نماز. اب وہ نماز ہوئی. کمان کی شکل میں کھڑے ہوئے زہیر، کمان کی شکل میں کھڑے ہوئے نافع، سعید، سب کھڑے ہوئے.
جناب سعید شہید ہوئے. اچھا مولا ہاتھ جوڑ کے نماز ہو گئی. اب یہ جب نماز ہو رہی تھی ابو ثمامہ کی خواہش پر 2 بھائی فوج یزید میں موجود ہیں، سعد ابن حرث، ابو الحتوف ابن حرث، 2 بھائی ہیں کربلا کی تاریخ میں. یہ 2 دیکھ رہے ہیں امام کو، نماز کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے نماز دیکھی ہوتی ہوئی یہ یزیدی کیمپ کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، تلوار نیام میں رکھ لی. جب تلوار نیام میں رکھ لی اور دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نماز دیکھ رہے ہیں جو ابو ثمامہ کی خواہش پر پڑھی جا رہی ہے. کون تھے یہ دونوں بھائی؟ یہ دونوں بھائی وہ تھے جو صفین میں علی کے ساتھ تھے، صفین کی جنگ میں علی کے ساتھ تھے، مولا کے ساتھ تھے، لڑائی مولا کے ساتھ کی. جب نیزوں پر قرآن آئے انہوں نے پلٹ دیا معاملہ. انہوں نے کہا یا علی جنگ روکیے. مولا نے کہا میں قرآن ناطق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری 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 شہودی قائمیان محمد ملاتر سلمان. پچھلا ریکال کیجئے اگر کسی کو یاد ہو کہ میں نے تلاوت کی تھی آیت الکرسی کی آخری آیتوں کی. کیا تھی؟ خدا ولی ہے صاحبان ایمان کا جو لے جاتا ہے انہیں ظلمت سے نور، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا. کافر کفر اختیار فرق ہے. ضروری نہیں کہ کوئی کافر ہو اور اس نے کفر بھی اختیار کر لیا ہو. بہت باریکی ہے اس میں. کفر اختیار کرنے والا وہ ہے کہ جس کے دل پر مہر ہے، اور کافر وہ ہے جو امامت کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے. جس نے کفر اختیار نہیں کیا، ابھی کفر اس کے رگ و پے میں نہیں اترا، وہیں سے تو وہ بزر نکلیں گے، وہیں سے ہی تو سلمان آئیں گے، وہیں سے تو مقداد آئیں گے، وہیں سے تو میسم آئیں گے. اب پوری فوج یزید یہ نماز دیکھ رہی ہے. نکلے فقط 2 الگ، پوری فوج یزید دیکھ رہی ہے. صبح میں حر آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ. حر بھی وہی دیکھ رہا ہے جو فوج دیکھ رہی ہے. حر کے قلب پر مہر نہیں ہے. کون پہچانے گا میری حجتوں کو؟ واقعہ ذہن میں رکھیے. رسول خدا نے کیا کہا؟ جو قلب سلیم، قلب مہر نہیں ہوگی، وہی پہچانے گا میری حجتوں کو. یہ 2 بھائی الگ ہو گئے. پوری فوج کے سامنے نماز ہو رہی ہے نا، اب یہ الگ ہو گئے، دیکھ رہے ہیں ابو ثمامہ. اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ ہوئی، مخمصے میں، پرابلم میں. یہ کیا ہم نے کر دیا؟ ہم تو یہاں آ گئے، ہمیں تو غلط بتایا گیا، حسین تو اور ہیں، ہمیں جو بتایا گیا وہ اور تھا، یہاں پر آ کر دیکھا وہ اور ہے. ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اصحاب شہید ہو گئے. اب امام نے پکارا حل من ناصر ینصر. جب یہ پکارا ہے نا حل من ناصر ینصرنا، تو یہ جو دونوں بھائی تھے نا یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر حسینی کیمپ میں آ گئے. امام کے سامنے شہید ہوئے. یہ آخری قربانی امام کی. امام نے کہا تقبل منا. ابھی آپ نے پورا سنا. یہ 2 چیزیں کیا اس سے نتیجہ نکالا؟ بڑا ٹھہر کے انتہائی آسانی سے میں جا رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے کسی نے فرمائش کی کہ پلیز بہت آسانی سے جائیں، بہت آسانی سے جائیں، مشکل بات نہ کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس میں کیا آپ کو چیز نظر آئی؟ تدبر، تفکر آپ کی میراث ہے. آپ تفکر اور تدبر کو نہ چھوڑیے. رسول خدا کی ایک حدیث ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا کلنا. اچھا یہ سنی آپ نے حدیث، بچپن سے آپ سنتے آئے ہوں گے، میں بھی سنتے. تفکر کبھی کیا کہ رسول خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے آپ یہاں پر بیٹھے، یہ کرسیاں لگی ہوئی ہے، یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، میں کسی سے پوچھوں یہ کتنی سیڑھیاں ہیں اور وہ کہیں 1 سے 15، تو اس کا مطلب ہے اس میں دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی، 15 سب ہے نا۔ جب رسول خدا کہیں اولونا آخرونا، تو اس کا مطلب ہے درمیان کے سارے محمد ہوئے۔ تو پھر رسول خدا کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی اوسطنا محمد؟ حدیث رسول ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب تک آپ اس معیار پر اپنے آپ کو نہیں لے کر آئیں گے، یقین کیجئے وہ جو خدا کا وعدہ ہے نا، آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس لائن میں آ کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ بڑی بچپن کی سنی ہوئی ہے، بہت دفعہ سنی ہوئی ہم نے۔ اچھا کبھی غور ہی نہیں کیا اوسطنا کیوں کہا؟ اب اولونا آخرونا کلونا اوسطنا، اگر میں یہ کہوں یہ 1 سے 15 سیڑھی، اس میں 1 سے 15 اور 8ویں سیڑھی، تو آپ فوراً سوچیں گے 8ویں کیوں کہا؟ اوسطنا پہ نہیں سوچا۔ اب رسول خدا صاحب کی محفل میں خطبہ طول دے رہے ہیں، خطبے کو قضا کر رہے ہیں، اگر نواسے کو دیکھ لیا، گود میں لے لیا، تعارف کروا رہے ہیں، حاضل حسن، حاضل حسین۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ حسین کی تعریف زیادہ کی وہ امام حسن کی کم؟ سجدہ اکیلے امام حسین کے لیے طول نہیں کیا، امام حسن کے لیے بھی طول کیا، برابر ایکول۔ پھر بھی رسول خدا کو یہ کہنا پڑا یہ میرے باغ کے 2 ریحان کھڑے ہو جائیں تو برابر، بیٹھ جائیں تو برابر۔ کیوں کہنا پڑا رسول خدا کو؟ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کوئی حدیث پڑھ کے کہ جب اتنے عارف اصحاب بیٹھے تھے جو اتنا ایسے سنتے تھے کہ لگتا ہے جیسے پرندے، اتنے عارف تھے جو سرگوشیاں خاموشیاں تک سن لیتے تھے، اس محفل میں کیوں رسول کو یہ کہنا پڑا کہ میرے باغ کے 2 ریحان بیٹھے تو برابر، کھڑے ہو جائیں تو برابر؟ اس لیے کہ رسول خدا جانتے تھے حسین کی خاموشی کو کوئی قیمت نہیں دے گا، حسین کی جنگ کو سب قیمت دیں گے۔ یعنی حسین کی جنگ کو سب اہمیت دیں گے، حسن کی خاموشی، کتنے حسن کی خاموشی پر اشرے پڑے گئے ہیں، دیکھیے نا یہ فرق ہے، امام حسین پر اشرے، حسین کی خاموشی، حسن کی خاموشی پر ایک بھی، کہ کیا کس قرن سے میرا مولا گزرا، اس خاموشی میں ایسا کیا تھا، اس ساتھ میں، اس وقت میں، ان لمحوں میں ایسا کیا تھا کہ جب رسول خدا کہہ دیں دونوں برابر۔ اب جب یہ کہہ دیا، اور پھر امامت کا نور بھی حسین ابن علی، امامت کا نور بھی، کہ یہ روایت بھی لوگ پڑھیں گے کہ جب ولادت ہوئی تو بیوی نے دیکھا نور بڑا نکلا پیشانی سے، اس لیے کہ حسین میں امامت کا نور ہے، تو پھر لوگ سمجھیں گے اچھا مقام حسن شاید حسین سے، سمجھیں گے لوگ۔ اسی لیے رسول کو کہنا پڑا اوسطنا محمد، اس لیے کہ وسط محمد وہ ہے جس میں حسنی خون بھی ہے، حسینی خون بھی ہے، اوسط محمد محمد باقر ہے، جن کی ماں امام حسن کی بیٹی ہے، بابا امام حسین کے بیٹے۔ اوسطنا محمد، تفکر، تدبر، سنا، سن کے نہ گزرے۔
تفکر اور تدبر. تفکر، سوچئے، یہ میں نے آپ کو نام بتائے، سوچئے، تلاش کیجئے ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کی کردار، پڑھیے، ڈھونڈیے. اس لیے کہ جاہل جابر ابن عبداللہ انصاری امام کے سر پر، زانوں پر ان کا سر ہے. اچھا وقت آخر ہے، 5 معصوموں کو انہوں نے دیکھا ہے. اچھا جب وقت آخر ان کا سر امام کے زانوں پر ہے، پوچھ رہے مولا جابر کچھ لے جاؤ، آخری وقت ہے، کچھ چاہیے ہو، کچھ مجھ سے چاہیے، کچھ طلب کرو. جابر نے کہا مولا کچھ نہیں چاہیے، فقط علم دے دیجئے. اگر کوئی عام مومن ہوتا، جنت میں گھر دے دیجئے، محل دے دیجئے، یہ میوہ دے دیجئے، وہ میوہ دے دیجئے. جابر 5 معصوموں کے ساتھ رہ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے در پر کسی کی گنجائش ہے تو یا طالب علم کی ہے یا عالم کی ہے، کسی کی گنجائش نہیں ہے. بس یاد رکھیے گا. اب ابو ثمامہ، وہی عمر ابن عبداللہ ساعدی، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلا خط لکھا تھا کوفے سے امام کو، سب سے پہلا. یعنی اگر میں اپنی زبان میں کہوں کہ یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے الاجل کہا، لیکن الاجل کہہ کر ذمہ داری نبھائی. ایسا نہیں ہوا کہ جب مسلم کے ساتھ مجمع تھا تو ساتھ تھے، مسلم اکیلے ہو گئے تو چھوڑ گئے. الاجل کہنا، ذمہ داری کہہ دیا تو مجمع کے محتاج نہ رہیے. اکیلا بھی ہو تو کھڑا ہونا. پہلی خصوصیت عہد نبھایا. مسلم اکیلے رہ گئے. مسلم کیا اکیلے، تنہا مسلم کے ساتھ کھڑے. کہا جاؤ ابو ثمامہ، کہا تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہا جاؤ، مرنا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. سفیر کے ساتھ شہید ہونے سے بہتر امام کے ساتھ. جو خط لکھا، عہد نبھایا ابو ثمامہ. دوسری خصوصیت ابو ثمامہ میں کیا، کتنی ڈیپلی ابو ثمامہ کی آبزرویشن ہے. کاش یہ ہر مومن کی ہو جائے، اور ہو جائے تو کہاں سے کہاں ہم پہنچ جائیں. کیا اس کی آبزرویشن ہے کہ جتنی بھی اکٹھی کی ہے فوج، اس کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ بے نمازیوں کی جماعت ہے. سعد ابن حرث، ابو الحدوف ابن حرث علی کو چھوڑ کر خارجی ہوئے. جب 60 ہجری میں 61 ہجری میں واقعہ کربلا پلان ہونے لگی، یزید نے اعلان کیا کہ ہم علی کے بچوں سے جنگ کر رہے ہیں، فوراً آئے. یہ تو بے نمازیوں کی جماعت ہے. تاریخ تو نہ بتاؤں نا، سمجھ گئے ہیں کہ 26 سال تک جب ایک چیز کی نفی کی جائے، سب وہی تو ہیں جو نفی کر رہے ہیں. ابو ثمامہ اپنے خلاف ہوئے نیگیٹو پروپیگنڈا کو جانتا تھا، اور اس نیگیٹو پروپیگنڈا کی نفی اس نے اپنے کریکٹر سے کی. اب میں آپ کو اور کیا کہوں آگے؟ کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کیا کس شے کی ضرورت ہے آج؟ کیا چیز چاہیے؟ کردار. حالات بدل جائیں گے، سرکمسٹانسز بدل سکتے ہیں، کریکٹر سیم. ابو ثمامہ کا کردار صرف یہ کہ کیا اپنے عہد پر ڈٹا رہا، خط لکھا، تنہائی بھی ہو گئی، مکرا نہیں. کس طرح سے پہنچا کربلا میں. دوسرا، اتنا ڈیپلی آبزرو کرتا تھا، اتنا ڈیپلی کہ جب نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا علی اولاد علی کے اور ان کے گروہ کے خلاف، اس کی نفی کی. یہی اصول ہے مومن کا. کتنا علم ہے جو اپنے خلاف ہوئے نیگیٹو پروپیگنڈا کا جواب دیا. کتنا علم ہے. سبوتاج کرنے کی کوشش کی کربلا کو، تو اس فورم پہ کھڑے ہو کر میں نے، یقین کیجئے اگر کوئی یہ بھی سوال کر لے، سمپل سا کوشچن ہے میں آپ سے کر رہی ہوں. مواخات کا میدان آپ کو یاد ہے؟ مواخات کا میدان کب ہوا تھا؟ ہجرت میں، مدینے میں. ابتدائی واقعات سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس واقعے میں رسول خدا نے سب کو سب کا بھائی بنایا تھا اور کہا تھا علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. یہ واقعہ نا میں نے جب بھی میں پڑھتی تھی سوچتی ضرور تھی، اور وقت کے عمر کے ساتھ ظاہر جواب ملتا ہے چیزوں کا. تو سوال ذہن میں کیا آیا؟ علی تو پہلے سے بھائی ہیں.
بھئی یہ جو روایت بنی ہے، واقعہ بنا ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں بنا کہ کوئی فلر تھا تاریخ میں تو ایک واقعہ ڈال دیا کہ رسول خدا نے ایسے ہی سب کو بنایا تو علی کو بھی رسمن کہہ دیا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب آپ نطق رسالت کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ مشکل میں پڑتے ہیں۔ آپ رسالت کے نطق سے، کلام سے باہر نہ نکلیے۔ کہ میں آپ کو ایک گر بتا رہی ہوں، اب مواخات کا میدان ہے، یا رسول اللہ علی تو آپ کے بھائی ہمیشہ سے ہیں، انیشیل سٹیج پہ ہجرت ہے، غدیر آخری پیغام ہے، غدیر سے پہلے 7200 مرتبہ رسول نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ عہد الہی کا امین ہے، یہ عہد الہی کا امین ہے۔ اب مواخات کے میدان میں یا رسول اللہ علی تو آپ کے بھائی ہمیشہ سے ہیں، اب آپ کیسے کہہ رہے دنیا اور آخرت میں بھائی؟ اس لیے کہ رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں، بستر رسول پر سونے سے پہلے علی محمد ابن عبداللہ کا بھائی تھا۔ علی ابن ابی طالب محمد ابن عبداللہ کے بھائی تھے، بستر رسول پر سونے سے پہلے۔ بستر رسول پر سونے کے بعد علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ کے بھائی۔ بدل گیا رخ، بدل گیا رخ۔ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبی اور ہیں، اہل بیت نبوہ اور ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ عہدے کے گھر والے ہیں۔ حرفوں کو، لفظوں کو قرآن میں اس نے کہا ہے نا کہ اے نبی کی عورتوں، وہ اور ہیں، اے نبوت کی عورتوں، وہ اور ہیں۔ یہ قرآن کی حرفیں، لفظیں، تفکر، تدبر، ہر چیز ایسی نہیں ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اب ایک اور چیز 2 منٹ اور لے لوں آپ کے، کہ امام حسین کی یہ حدیث ہے، اس سے آج آپ جن کا ذکر ہے وہ مربوط ہوگا۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا آپ نے اپنے سب بچوں کے نام علی کیوں رکھے اور اپنی سب بیٹیوں کے نام فاطمہ کیوں رکھے؟ امامت ہمیشہ سامنے والے کے عقل کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں، اپنے لیول کے لحاظ سے نہیں۔ اور کبھی بھی کوئی جواب آپ امامت کا سنیے تو یہ میں آپ کو ایک دلیل بتا رہی ہوں، اس کو مزید آگے جانے کی کوشش کیجیے۔ اب امامت نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے اپنے بچوں کے نام علی و فاطمہ رکھے کہ مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت، اپنی ماں سے بڑی محبت۔ اور پھر اس کی دوسری ریزن یہ بتائی جاتی ہے، دربار یزید میں جب پوچھا گیا یہ کس کا سر، یہ کس کا سر، یہ کون، تو کہا یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ یعنی دربار یزید میں ہر طرف علی نام ہی نظر آیا، جتنا جو جگتا تھا اتنا ہی نام۔ میں نے مان لی دونوں چیزیں، بالکل میں نے مان لی دونوں چیزیں، میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہی، لیکن مجھے نا کمیل، جناب کمیل کا خطبہ حقیقت نہج البلاغہ میں میرے ذہن میں آتا ہے۔ بہت مشکل خطبہ ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے پڑھ دوں، پھر ڈر لگتا ہے کہ مشکل ہے، پتہ نہیں میں وضاحت کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ تو جو خطبہ حقیقت ہے نا جناب کمیل کا، جب مولا نے انہیں بتایا نا، انہوں نے کہا اور وہ ایک جواب پر مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ جو سوال کرنے والا ہے اگر یہ اس جواب پر مطمئن نہ ہوتا تو حسین ابن علی اور بتاتے کہ میں نے کیوں رکھا اپنے بیٹوں کا نام۔ اچھا، اب ذہن میں سوال کیا آنا چاہیے آپ کے، خصوصاً میرے بچوں، ینگ جنریشن، نوجوان نسل، جب بھی سنیں فوراً اپنے دماغ کو پروڈیوس کریں، سوال کریں۔ سوال ذہن میں یہ آنا چاہیے، کیا حسین ابن علی کو فقط اپنے ماں باپ سے محبت تھی، امام حسن کو نہیں تھی؟ امام زین العابدین، امام محمد باقر، چلیے میں بہت ہاتھ جوڑ کے جملہ کروں، ان کے تو چلیے بچے بھی تھوڑے تھے، شاید 2 4 امام حسین کاظم 18 بیٹے 18 بیٹیاں، ان کو محبت نہیں تھی؟ وہ اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھتے، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے، اکیلے امام حسین کی؟ بہت مشکل سوال ہے، آپ سے یہ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے،
مطمئن نہ رہیے. اچھا ابھی میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں، آپ نے کل کی مجلس کچھ ذہن میں یا پرسوں کی، جس میں چادر کے نیچے آنے والوں کا ذکر میں نے کیا، اہلیت بتائی. اور اہلیت بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بیٹوں میں زیادہ بیٹیوں میں، وہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہے کہ بیٹی کی ذمہ داری اور ہے، بیٹے کی ذمہ داری. کربلا مکمل ہی نہ ہوتی اگر زینب نہ ہوتی، خطبہ نہ ہوتا، اس لیے. اچھا اب جتنے بھی امام ہیں، یہ میں نے اسی لیے ریپیٹ کیا کہ آپ کے ذہن میں وہ ریکال ہو جائے، پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا. جتنے بھی امام ہیں ان کے امامت کے علاوہ فقط ایک بیٹا باب الحوائج ہے، ایک یا دو یا ایک بیٹی، جیسے جناب امام علی کے مولا عباس، اچھا امام موسیٰ کاظم کے مولا امام رضا کے ساتھ بی بی فاطمہ معصومہ کو، باقی اماموں کے وہی بیٹا باب الحوائج جو امام بھی. لیکن واحد امام حسین ہیں جن کے سارے بیٹے باب الحوائج، ساری بیٹیاں باب الحوائج. نام عہدے کا تقاضا ہے کہ نام عہدے کے شایانہ شان ہو، اسی لیے سب بیٹوں کے نام علی، سب بیٹیوں کے نام فاطمہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج علی اکبر کی شہادت ہے تو بس فقط یہ نہیں ہے کہ وہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، باب الحوائج عہدہ بھی ہے، اور وہ عہدے کا تقاضا کہ نام علی رکھا گیا. مت بند کیجئے سوچنے کا پہلو، تفکر کا پہلو خدا کے لیے. مت سٹک ہوئیے ایک جگہ پر، اپنے ذہن کو بیدار رکھیے، ہر مسائل کو توجہ سے سنیے، فکر لیجئے، ہر جملے سے سن کر نہ گزریے. کہ جیسے دیکھیے یہ بہت مصائب میں آپ نے سنا ہوگا، نافع بن حلال امام کا مؤذن ساتھ ہے، 29 رجب سے لے کر 9 محرم تک جب بھی اذان دی ہے نافع نے دی ہے. عاشور کے دن علی اکبر ہی کیوں، آج بھی دے دیجئے، نافع آپ دے دیجئے. جیسے ہی نافع کھڑے ہوئے نا، امام نے کہا آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا علی اکبر اذان ہے. کیوں؟ مولا سوال اس وقت تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب لگایا پوری واقعہ کربلا پہ تو سمجھ میں آیا انقلاب کی ابتدا جوان کی ندا سے ہوتی ہے. علی اکبر اذان دے رہے ہیں. اچھا جب علی اکبر اذان دے رہے ہیں، کیا جذب ہوگا علی اکبر کی اذان میں جب کہا ہوگا اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کہا، وہ صحنے جو خیمے میں بیٹی بیویاں تھیں، بہنیں تھیں، مائیں تھیں، پھوپھیاں تھیں، ان میں سے زینب آگے بڑھی، اے بیویوں لگتا ہے علی اکبر اذان دے رہے، خاموش ہو جاؤ، مجھے علی اکبر کی اذان سننی ہے. 3 دن کا پیاسا ہے نا علی اکبر. زبان لڑکھڑائی، بیوی نے بلوایا حسین ابن علی کو، بھیا آئیے. علی اکبر سے کہیے ذرا اونچی آواز میں اذان دے. اچھا علی اکبر ذرا اونچی آواز میں اذان دو. کیوں بابا؟ کہا میری بہنیں نہیں سن پا رہی. اچھا بابا آپ کی بہنیں تو سن لیں گی، میری وہ بہن جو مدینے میں ہے وہ میرے اذان کی آواز کب سنے گی؟ امام نے کہا اعجاز امامت سے میں آواز کو بلند کر رہا ہوں، علی اکبر پریشان نہ ہو، تیری بہن بھی وہ آواز سنے گی. امام نے اعجاز امامت سے آواز کو بلند کیا. ادھر صحن رسول میں اللہ اکبر کی آواز آئی. ایک بچی دوڑتی ہوئی نکلی، دادی ام سلمہ میرا علی اکبر آ کر. دادی ام سلمہ میرا علی اکبر آ گیا. بڑی بچی صحن میں علی اکبر کی اذان سنی. اذان ہو چکی، جب ہو چکی تو علی اکبر نے کہا بابا صغرا نے اذان سن لی؟ ہاں سن لی. اچھا بابا دکھا دیجئے صغرا کو. امام نے صغرا علی اکبر کو دکھائی، نقشے پائے علی اکبر پر، چہرہ رکھے. وہ بچی کہہ رہی علی اکبر آ جاؤ،
اس سے پہلے کہ دم نکل جائے۔ عزیزان من، شہادتیں ہو رہی ایک کے بعد ایک جا رہا ہے۔ امام کے سب انصار چلے گئے، امام کا بھائی چلا گیا، کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر آئے، بابا مجھے اجازت دے دیجئے جنگ کرنے کی۔ امام کھڑے ہوئے اور علی اکبر کا کاندھا تھام کے کیا کہا؟ کاش علی اکبر آج کے لیے تو حسین ہو جا، میں علی اکبر ہو جاؤں۔ تجھے معلوم ہو جوان بیٹا جب مرنے جا رہا تو باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ امام نے کہا اچھا جاؤ پہلے ماں بہنوں سے ملو۔ اچھا ابھی ماں بہنوں سے ملنے کا مرحلہ باقی ہے، ماں بہنوں سے ملے۔ دیکھیے علامہ عابد عسکری کے مقتل کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کے خواب میں امام زین العابدین آئے اور امام زین العابدین نے کہا تو جب علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے نا تو میرا ذکر نہیں کر، اس لیے کہ مجھے علی اکبر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی حسین کو عباس سے تھی یا عباس کو حسین سے تھی۔ کہا سن میرا علی اکبر ایسے نکلا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ عزیزو جنازہ نکلتے دیکھا ہے کبھی بڑے گھر سے؟ بڑے گھر سے اگر جوان کا جنازہ ہو تو ماں لپٹ جاتی ہے، بہنیں دامن نہیں چھوڑتی۔ امام کہتے ہیں ایسے جنازہ نکل رہا تھا جیسے بھرے گھر سے کوئی روک رہا تھا، کوئی کھینچ رہا تھا، ایک ننھا سا ہاتھ بار بار ابا کے دامن میں الجھ رہا تھا۔ میری 4 برس کی سکینہ کہہ رہی تھی مت جا میرا بابا اکیلا، علی اکبر میرا بابا اکیلا۔ عزیزوں میرا مولا علی زین العابدین کیا کہتا ہے؟ کہا علی اکبر جب سب سے جدا ہو گئے نا، ماں سے بھی، پھوپھی سے بھی، بہنوں سے بھی، بڑے گھر سے جنازہ نکل چکا۔ کہا میرے بابا نے کہا اب بھائی سے مل لو، علی زین العابدین سے۔ امام کہتے ہیں علی اکبر ایسے چل رہا تھا جیسے کندھے جھکے ہوئے، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں آنسو، میرے سرانے آ کر کھڑا ہوا، کچھ نہیں بولا، فقط آنسو چہرے پر گر رہے تھے۔ مولا کہتے میں نے آنکھیں کھولی، میں نے اپنے جوان کو روتے دیکھا۔ علی اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ سوال یہ ہے علی اکبر کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں کاندھے جھکے ہوئے ہیں؟ امام اٹھے، کہا میں نے اپنے جوان کو سینے سے لگایا، کہا میرا جوان اتنا رویا کہ ہچکیاں لگ گئی اور بس ایک ہی جملہ کہتا رہا، اے میرے غریب بھائی تیری آزمائش بڑی ہے، تو ابھی میرے داں بہنوں کو دیکھے گا، تو ابھی میرے داں، تو ابھی شام جائے گا، تو ابھی دروازے بھی۔ عزیزوں میں کیا غربت بیان کروں۔ اچھا اب علی اکبر چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین ابن علی پیچھے، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی رکتے ہیں، کبھی آہستہ چلتے ہیں۔ علی اکبر نے رک کر کہا بابا گرمی بہت ہے، سائے میں جائیے۔ اب دیکھ رہے ہیں حسین علی اکبر کی جنگ، قاتل آگے بڑھے، چاروں طرف سے فوجیں اشکیاں نے گھیر لیا، کسی نے نیزہ، حسین ابن نمیر پر دور نے نیزہ اٹھایا علی اکبر کے سینے میں، ادھر علی اکبر گرا، ادھر حسین گرا۔ میرا مولا آنکھوں سے نظر چلی گئی، پکارو علی اکبر کہاں ہو، بلاؤ علی اکبر کہاں ہو، اے میرے نور نظر کہاں ہو، اے میرے چشم نظر کہاں ہو۔ ایک جملہ آخری پرسا، ایک جملہ آخری، پھر تابوت برآمد ہو جائے گا۔ حمید ابن مسلم دیکھ رہا ہے امام کو، کہا غریب زہرا کے زانوں پر جوان کا سر ہے،
اور کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کوئی جو میری مدد کرے ہے کوئی آؤ آؤ لادا ابراہیم آؤ عباس آؤ ایک ایک کو آواز دے رہے کوئی نہیں آیا حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین پیچھے مڑے نگاہ پیچھے کی اور ایسے روئے جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے روتا بس عزیزو آ گئی فاطمہ میرے بیٹے تو اکیلا ہے میرے بیٹے تو تنہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں تو علی اکبر کا لاشا اٹھا تو سینے سے برچی نکال میں تیرے ساتھ ہوں میں کسی لمحے تجھے اکیلا نہیں